وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا ورد کریں، پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گمراہ فرقوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. انہی میں سے چوتھا فرقہ غیر مقلدین، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیان اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بقی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہوتی. باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندیوں کے کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان قائلوں پر کفر کا حکم نہیں لگاتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ، انہوں نے ایک الگ راہ نکالی کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے، اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں. مگر حقیقتاً تقلید سے خالی نہیں. ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے ہیں، مگر شیطان لعین کی ضرور مقلد ہیں. یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں. قیاس کا مطلقاً انکار کفر، تقلید کے منکر ہیں، اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر. اب یہاں ذرا بات سمجھیں آپ. اس کا جو پہلا یہ کہ تقلید کو نہیں مانتے ہیں. تقلید یعنی آپ جو ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے کہ بھئی قرآن و حدیث ہر شخص کو نہیں آتی. ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ہر مسئلے کو نکالنے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو قرآن سے سمجھ لیا جائے، نہیں سمجھ سکتے. تو ائمہ دین نے صحابہ کرام کے دور سے صحابہ کرام نے ساری چیزیں وہ بتائی. تو اب یہ چار امام ہوئے جن کی تقلید واجب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. ہم لوگ سارے حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہر مسئلے میں، چاہے نماز کے طریقہ نماز ہو. اور یہ چاروں امام جو یہ چاروں برحق ہیں، چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، چاہے وہ مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، سارے یہ برحق ہیں. ہاں کچھ مسائل میں اختلاف ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تقلید کرے گا تو یہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے ہیں، بلکہ تقلید کو مانتے ہیں. لیکن دراصل تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پھر دوسرے مسئلوں میں اگر ان کے دیکھیں گے وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر زبانی ان کی ہوتی ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں. تو تقلید مطلقاً تقلید فرض ہے، اور تقلید شخصی واجب ہے. یعنی مطلقاً اگر تقلید کی بات ہوگی تقلید فرض ہوگی، لیکن تقلید شخصی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے، یا امام شافعی کی تقلید کریں گے، یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں گے، یا امام مالک کی تقلید کریں گے، تو یہ تقلید واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص دین نہیں نکال سکتا. اب یہ لوگ قیاس کے انکار ہے. دین کے جو ہے اصول میں سے یہ کہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا اجماع سے ثابت ہوگا، یا قیاس سے ثابت ہوگا. اور قیاس جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ قیاس مال فارغ ہوگا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قیاس کیا جائے گا، جو ائمہ دین نے قیاس کیا ہے تو اس کے بھی وہ انکاری ہیں. تو مطلقاً قیاس کا انکار بھی کفر ہے. وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے. جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، لہٰذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے. اور مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی. اب یہاں بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسے کہتے ہیں جو نئی ایجادات ہے، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اب اگر وہ بدعت قبیحہ ہے، وہ بری بدعت ہے، تو یقیناً اس پہ گرفت ہوگی، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن اب اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھی تو کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے. نعمت البدعۃ ھذہ یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے. تو اس وقت ہوا. لیکن اب جو ہے ہر چیز میں بدعت کہنا، تو اب پھر ہر چیز میں نکل آئے گا. اسی وجہ سے کیونکہ ابھی جو سعودی عربیہ حکومت ہے ان کی،
تو کوئی بھی چیز تھوڑا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے فوراً بدعت کہ ہاں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور وہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب ہم جائیں تو نہ ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی ہے بلکہ تنہا نماز پڑھنی ہے. ان کے پیچھے ہمیں جو نماز نہیں پڑھنی ہے. مسجد حرام میں بھی جائیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں کہ بھائی ان کے عقائد صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تراویح کی نسبت فرماتے ہیں نعمت البدعۃ هذه، یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. جس امر کی اصل شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس ان کے واعظ کے جلسے اس حیت خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت. اب دیکھیں بھائی انہوں نے جو جیسے ہی حکومت میں آیا سب سے پہلے جنت البقیع کے سارے مزارات جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ مزارات سارے کو مطلب ختم کرتے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے کہہ کر کے. اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کیا اور بڑی سازش کے ساتھ ان لوگوں نے کیا. اگر پوری آپ تاریخ دیکھیں گے ان لوگوں کا تو اسی پر مبنی ہے، ان لوگوں کے یہودیوں کی سازشوں کے تعلق سے متعلق ہے. تو یہ چیزیں ان لوگوں نے کی. اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہر چیز کو بدعت کہتے پھرے، اور یہ جو تقلید کے منکر ہیں اس وجہ سے یہ سارے کافر ہیں. تو یہ گمراہ فرقے عقائد رہے. قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اس وجہ سے کافر ہو گیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی آبادی قرآن مجید میں ولا کے رسول اللہ خاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. رافضی وہ شیخین اور حضرت عمر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تذلیل و تصفیق کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کی کفر تک کہتے ہیں. اور جو ان کے عقائد ایک یہ ہو گیا کہ بھائی قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، کہ بلکہ کچھ بڑھا دیا گیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی نے انہیں گھٹا دیا معاذ اللہ. تو وہ 40 پارے کچھ جو ان کے کچھ فرقے ہیں وہ 40 پارے مانتے ہیں. اب وہابیوں کے عقائد کے تعلق سے آپ آگاہ ہو گئے، یہ غیر مقلد وہابیوں کی ایک شاخ ہے، لیکن یہ جو وہابی ہے دیوبندی ہے وہ تقلید کو مانتا ہے. امام اعظم وہ اکثر تو امام اعظم موہنی کا ہی فالو کر رہے ہیں وہ لوگ. لیکن غیر مقلدین جو اہل حدیث کو خود کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے تقلید بھی نہیں مانتے ہیں. اب بھائی جب یہ ہم جان گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ نہ ہم ان سے رشتہ داری کرنی ہے، نہ ہمیں ان کا ذبیحہ کھانا ہے، نہ ان سے ہمیں تعلقات بڑھانے ہیں، کیونکہ حدیث میں حکم ہوا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے کو ان سے دور رکھو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں. اب وہی ایک جو حدیث پاک شروع میں بیان کیا گیا تھا سنفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی. صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ جو کامیاب فرقہ ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو جماعت جنت میں جائے گی؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ یعنی سنت کے پیرو. دوسری روایت میں فرمایا ہم الجماعہ، اور وہ جماعت ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت پر قائم ہیں. یہ تو بعد میں آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں یہ ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ اکرام تابعین کے دور سے یہی چلا آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ بعد میں آ کر کے ان خرافات کو جنم دیا. تو میں ان سے یقیناً دور رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے، ان سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ کل امامت کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور جو آج کل نیم رافضیوں کا چلا ہوا ہے کہ کون افضل نہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ کل تمام حضرات بیٹھے سب کلیئر ہو جائے گا. استغفر اللہ، سب پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کائنات ہم سبوں کو جملہ فتنوں سے محفوظ عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو جب تک اس دنیا مرک عزت و آبرو کی زندگی دے، جب اس دنیا سے لے جا خاتمہ بالخیر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.